السلام علیکم. پروگرام حالات حاضرہ میں آپ کا میزبان غلام نبی مورائی. ناظرین, اس پروگرام میں ہم ملک کے اور غیر ملکی حالات حاضرہ پہ بات چیت کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں سید مبلّہ شاہ صاحب, ہمارے ملک کے نامور تجزیہ کار اور انٹلیکچوئل. السلام علیکم شاہ صاحب. شاہ صاحب, ہم پیارے پاکستان کی بات کریں گے 47 سے آج تک جو ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے. فیورٹزم پہ ہے, ذاتی پسند ناپسند, حکمرانوں کی ذاتی پسند ناپسند پہ ہے, اور یہی واحد سبب ہے آج تک پاکستان میں ڈیموکریسی اپنے بنیاد نہیں ڈیموکریسی کا بنیاد نہیں پڑ سکا. آج کل پھر الیکشنز ہیں. 8 فروری کو 2024 کو اناؤنس ہو گئی ہیں ڈیٹ آف الیکشنز. اس سے پہلے جو کچھ نظر آ رہا ہے کہ پہلے نواز شریف لائن کی اس طرف تھا, اب وہ لائن کی اس طرف آ رہا ہے, اندر آ رہا ہے. ادھر سے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی, دونوں بڑے اسٹیک ہولڈرز جو مقابلے والے, وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے ہم کو. نواز شریف کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے, دونوں کی شکایت ہے. اب آپ کی چونکہ ان سب چیزوں پہ, ان سب نکات پہ نظر ہے, گہری نظر ہے, رادر آپ بتائیں کہ ہمارا ملک جو آج تک مینیپولیشن کا محتمل نہیں ہو سکا ہے, مینیپولیشن سے کچھ نہیں ملا ہے, اور اسٹل کنٹینیوئنگ یہ لگ رہا ہے کہ کوئی مینیپولیشن ہے, تو کیا ہمارے مسئلوں کا حل مینیپولیشن میں ہے یا صحیح جمہوریت میں ہے؟ صاحب, ایک بہت فنڈامنٹل سوال آپ نے اٹھایا ہے. نہیں, ہمارا پروگرام وہ نہیں ہے نا کہ وہ ادھر سے بھاگ گئی, وہ اس کا کیس ہو گیا, اس کا سپریم کورٹ میں یہ ہو گیا, ہائی کورٹ. ہمارا پروگرام کا نیچر ہی ڈفرینٹ ہے. نہیں, بہت نیچر مختلف ہے, اور یہ بہت فنڈامنٹل ایشو ہے اور سارے پاکستانیوں کے لیے. ملک کا مستقبل مینیپولیشنز میں بہتر ہوگا یا جمہوریت سے بہتر ہوگا, یہ تو فنڈامنٹل ایشو ہے نا. اور آپ نے صحیح کہا کہ 1947 سے لے کے جب سے بنا ہے, ہم نے اینٹی جمہوریت کی ایک لحاظ سے ایک لمبی داستان ہے ہماری حکمرانی کی, اور ہم نے یہی سمجھا ہے کہ حکمران جو بھی ہو, مختلف قسم کے حکمران رہے ہیں, وہ حکمران جو ہے وہ جو ماضی میں مغل سلطنت ہوتی تھی یا پھر انگریزوں کے وائسرائے آتے تھے, تو ہمارے جو حکمران ہیں وہ بھی عام عوام سے اوپر ہے, کوئی نئی چیز ہے کہ, اور یہ عوام بالکل ایک رعایا ہے, شہری نہیں ہے, ان کے کوئی حقوق نہیں ہیں, اور ہم جو بھی چند ہزار لوگ ہیں ہم آپس میں طے کرتے رہیں گے, آج کس کی حکومت ہوگی, کل کس کی ہوگی, آج کون فیوریٹ ہے, کل کون ہوگا, کس کی حکومت. جو مینیپولیشن جو آپ کہہ رہے ہیں نا, تو یہ کافی عرصے سے چلی آ رہی ہے نا, کیونکہ ہم نے یہ تو رعایا ہے, شہری تو ہے نہیں, ان کے حقوق تو ہے نہیں, تو ان کو تو ہم نے حکومت نہ پوچھنا ہے نہ, اور اگر وہ ایک لحاظ سے خانہ پوری کے لیے ہم نے الیکشن کروانے ہیں, تو اس کے وہ جو الیکشنز ہوتے ہیں اس پہ بھی ایک یاد آتا ہے مجھے, اسٹالن کا ایک مقولہ ہے, وہ پاکستان کے الیکشن پہ بہت ہی صادق آتا ہے. اسٹالن نے کہا, پہ میں انگریزی میں کہتا ہوں, اس کے بعد اردو میں ترجمہ کر لیں گے. اسٹالن کا ایک مقولہ ہے, وہ بھی اس قسم کے الیکشنز کراتا تھا نا, مطلب کہ ایک ٹوکن کے طور پر کہ ہاں ایک فارمیلٹی ہو گئی, اور لیکن نتائج وہی ہیں جو ہمیں چاہیے, وہی نتائج آئیں گے. وہ ضیاء الحق بھی وہی کہتا تھا نا کہ یہ مثبت نتائج آئیں تو الیکشن ہوں گے, اگر مثبت نتائج نہیں آئیں گے تو الیکشن نہیں ہوں گے. جب تک نہیں مثبت نتائج آئیں گے تو ہم الیکشن مانیں گے, ورنہ ہم الیکشن نہیں مانیں گے. سو وہ اسٹالن کا کہنا ہے, It does not matter how many people vote,
only who counts them. स्टालिन का उर्दू में जो है कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग जाके वोट देते हैं, असली बात यह है कि गिनती कौन करता है. वेरी ट्रू. तो हमारे यहाँ जब भी इस किस्म के वो इलेक्शन जो होते हैं वो आम जाके जो चाहे जाके कर ले, टप्पे लगा दे. गिनती कौन करता है? असली फैसला उनके हाथ में है. ये जो शिकायत होती हैं, बदकिस्मती है ना, हमारे जो मुख्तलिफ इलेक्शंस होते रहे हैं उसके मुतल्लिक़ शक व शुबहात तो रहे हैं ना. हर एक यही कहता है कि इस मुल्क में अगर एक सही इलेक्शन हुई तो वही थी जो 1970 वाली थी. इसके बाद बाकी सब इलेक्शन जो है मैनिपुलेट होती रही है. ये तो हमारे एक अफसोसनाक हकीकत है. हर एक कहता रहता है मैनिपुलेशन हो रही है. तो मैनिपुलेशन से मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर हुआ है क्या? यही 50 साल में अगर हम देखें, हम कहाँ से ऊपर से कहाँ नीचे आ गए हैं. एक मजाक बना हुआ है. एक 5वां बड़ा मुल्क है पॉपुलेशन के लिहाज से, लेकिन हमारा हाल जो है न बैनुल अक़वामी लिहाज से हमारी मुल्क की कोई तौक़ीर है. हमारे पासपोर्ट की जो इज़्ज़त है तो शहरियों सबको पता है, हमारे क्या पासपोर्ट की इज़्ज़त है. इकानमी का ये हाल है कि कभी उससे पैसे मांगो, कभी उससे पैसे मांगो, कभी उस शेख से पैसे मांगो या IMF से पैसे मांगो. ये इसी मैनिपुलेशन का नतीजा है ना, क्योंकि अवाम को तो हुकूमत या तय करने का तो मौका ही नहीं मिला ना. मैनिपुलेशन होती रही और ये चंद हज़ार लोग जो हैं वो फैसले करते रहते हैं. वो नतीजा ये हुआ सबके सामने. पॉइंट इज कि आया, यानी ये तो हुआ ना कि मुल्क का मुस्तकबिल जमहूरियत के बगैर नहीं है. एक बात पाकिस्तानी तय कर रहे हैं, इसके बगैर मैनिपुलेशन से मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर नहीं होगा. जैसे हम देख रहे हैं इतनी बरसों से, इतनी दिहाइयों से वो कोई बेहतर तो नहीं हो रहा ना, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, इंटरनेशनली, जिस लिहाज से भी देखें. तो अच्छा, अब ये है कि देखिए दुनिया में जो तस्लीम शुदा निज़ाम हुकूमत हैं उन्हीं में से हम चूज़ करेंगे, यही चुनेंगे ना. लेकिन एक तो है मोनार्की, बादशाह के ज़माने में चलती थी, यहाँ पे भी चली है. मुग़ल से या दूसरे भी शाह से बादशाह का हुआ, फिर उसके बाद बैठा, फिर उसके बाद बैठा. मोनार्की वो ख़त्म हो गई. ठीक, फिर ये होता था कि चलो जी वो एरिस्टोक्रेसी, एक दूसरा निज़ाम आ गया कि चंद सौ लोग बैठ के चलाते हैं. वो अमीर लोग जो थे वो आपस में तय करते थे कि हाँ रियाया वो होती थी, उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था, बादशाह का भी नहीं था. वो एक मोहरा बिठा के रखते थे अगर ज़रूरत होती थी, लेकिन वो चंद सौ लोग जो है वो बैठ के तय करते थे. वो लोग थे जिनकी अपनी मतलब कि एक ख़ानदानी एक लिहाज से दौलतमंद थे कई जनरेशन से. 2 बातें हो गई. तीसरी बात ये हुई कि आपने डिक्टेटरशिप ली, मिलिट्री रूल किया. ठीक है, कई मुल्कों में ये भी चला. और बाकी चौथा ये है जमहूरी अवाम की. अब दुनिया की तारीख जो है, हम सिर्फ अकेले पाकिस्तान तो नहीं है ना, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड जो है लॉन्ग टर्म सबको यही बताती है कि इन तीनों निज़ामों से सबसे बेहतर निज़ाम जमहूरियत है. कितनी भी खराबियाँ हैं वो उसको बेहतर करो, उसमें इम्प्रूवमेंट लाओ, उसमें रिफॉर्म्स लाओ. अच्छा, अब रिफॉर्म्स कैसे लाएंगे? अब रिफॉर्म्स के यूँ समझे, अगर जमहूरियत का हम नाम लें, एक तो ये तय कर लेना कि हमने मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, डिक्टेटरशिप से या मैनिपुलेशन से मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर नहीं करना. दुनिया की ये सबक सिखाती है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. जमहूर बेहतर है, आप जमहूर से बेहतर करें. जमहूरियत आपको बेहतर नताइज देगी अगर आप उस पर चलेंगे. अब उसके चलने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इस बात पे सोचें. हर एक को ही सोचना चाहिए कि जमहूरियत के बगैर रास्ता नहीं है. ख़राब है, लूली लंगड़ी है, सब कुछ है, लेकिन बाकी निज़ामों से बेहतर है और मुस्तकबिल इसी से बेहतर होगा. अच्छा, अब उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? मेरी नज़र में यूँ समझे ना
کہ جیسے انسان ہے، جمہوریت کی بھی میں اگر ایک مثال دوں، 2 ٹانگیں ہوتی ہیں جمہوریت کی جیسے انسان کی ہے۔ ایک ٹانگ تو یہ ہے کہ جی بیلٹ باکس میں عوام جا کے چنے، اپنے خواہش کا اپنے اظہار کرے، اور اس میں بے ایمانی مینیپولیشن نہ ہو، ریفارم کرے تاکہ صحیح چناؤ کرے، مینیپولیشن والا وہ اسٹالن والی الیکشن نہ، صحیح الیکشن ون۔ اور دوسری ہے اس کی دوسری ٹانگ، جمہوریت کی جو دوسری ایک ٹانگ یہ ہے، اب وہ ہمارے یہاں وہ ٹانگ بھی لولی لنگڑی ہے، صحیح نہیں ہے۔ دوسری ٹانگ اس کی یہ ہے کہ اس میں برابری ہو شہریوں کی، سارے لوگ، اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ ادھر ہے اور یہ رعایا نیچے ہے، نو، اس میں ہے قانون کی حکمرانی۔ یہ ایک ٹانگ ہے کہ صحیح نمائندے ایمانداری سے چننے کے طریقہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں ملک میں اس میں رول آف لا ہو اور برابری ہو شہریوں کی۔ مجھے ایک مقولہ یاد آتا ہے لی کوان یو کا، پرائم منسٹر سنگاپور جو ہے رہے ہیں، میری ان سے 2-3 بار ملاقات ہوئی، میں نے انٹرویو بھی کی ان کے۔ ان کا ایک بہت خوبصورت مقولہ ہے جو پاکستان پہ صادق آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی، قانون کی حکمرانی کے بغیر اگر آپ جمہوریت کا لیبل لگا کے کسی کو بھی حکومت دے دیں گے، یہ جمہوریت ہے، مطلب ایک ٹانگ والی، اور دوسری ٹانگ جو ہے قانون کی حکمرانی، رول آف لا، وہ نہیں ہے، تو یہ اسی طرح ہے جس طرح اس بھیڑیے کو، ایک وولف کو آپ دے دیں کہ یہ جو شیپ ہے اس کی نگہبانی کرو، بالکل، تو وہ تو کھا جائے گا ان کو۔ اس کو وہ وولف کو، بھیڑیے کو روکنے کا طریقہ ہے رول آف لا سے۔ اگر آپ نے وہ رول آف لا نہیں کیا تو جمہوریت کا لیبل اگر لگائیں گے تو وہ بھیڑیے کھا جائیں گے عوام کو۔ پاکستان میں وہ جو 2 ٹانگوں والی جمہوریت تو آئی نہیں، ایک ٹانگ والی ہے، وہ بھی صحیح رہی ہے۔ تو آدھی ٹانگ پہ وہ جمہوریت کیسے چلے گی؟ کوشش کریں ایک ٹانگ وہ جو ہے ووٹ ڈالنے کی وہ بھی صحیح ہو، اور دوسری ٹانگ کو ٹھیک کیجئے، رول آف لا کی حکمرانی کیجئے، قانون کی حکمرانی اور جمہوریت وہ ساتھ چلتے ہیں۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ مینیپولیشن چلے گی اور ملک کا مستقبل بہتر نہیں ہوگا۔ اس سے لیتے ہیں ایک بریک۔ ویلکم بیک۔ شاہ صاحب، خوبصورتی سے آپ نے مینیپولیشن اور ڈیموکریسی کا فرق بتایا۔ اچھا، اب بات کریں گے کہ ورلڈ بینک کی حالیہ رپورٹ میں روشن مستقبل کے لیے جو امکانی معاملات ہیں اس پہ بات کی ہے۔ نمبر 1 کہا ہے کہ آپ کی پالیسیز جو ہیں وہ ذاتی مفادات پہ مبنی ہوتی ہیں، اجتماعی مفادات پہ نہیں ہوتی، ملک کے مفادات پہ نہیں ہوتی، آپ پالیسیز بناتے ہو اپنی ذاتی مفادات کے لیے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہا ہے کہ جو سرکاری اخراجات ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے جو اخراجات، وہ 10% ریڈیوس کرو۔ نمبر 3 18th امینڈمنٹ اور NSC ایوارڈ کو تبدیل کرو۔ اب یہ ایسی بات ہے جس پہ آپ ہی بات کر سکتے ہیں، ہم تو طفل مکتب کیا بات کریں گے۔ صاحب، ورلڈ بینک کی جو پہلی بات ہے اس سے تو بالکل ہی اتفاق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا جو نظام حکومت ہے وہ تو حکمرانوں کے لیے ہی، کہ مفاد کے لیے کام کرتا ہے، عوام کے لیے نہیں کرتا، یہی کہہ رہے ہیں نا؟ یہی کریں۔ تو اس کو میں اس الفاظ میں کہتا ہوں، میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھی تھی کہ پاکستان کا جو نظام حکومت ہے نا، وہ اسی کی بات کریں، لیبل بھلے ڈال دیجئے جمہوریت کا، اصلی کیا ہے؟ یہ جو ورلڈ بینک والے کہہ رہے ہیں نا، اس کو میں اپنے الفاظ میں دہراتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت میری نظر میں کیا ہے؟ گورنمنٹ آف دا فیو، بائی دا فیو، فار دا فیو۔ بالکل صحیح۔ یہ حکمران جی ہاں بالکل، اس کی ڈیفینیشن ہے گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل اینڈ بائی دی پیپل، مگر فیو۔ گورنمنٹ آف دا فیو، وہ چند لوگ حکومت کرتے ہیں،
چنتے بھی آپس میں فیصلہ کرتے ہیں. آپ جو مینیپولیشن والی بات کرتی وہی ہے. گورنمنٹ آف دا فیو بائی دا فیو آپس میں طے کرتے ہیں. آپس کی آج اس کی باری ہے, اس کی باری ہے, کل اس کی باری, کل اس کی باری. گورنمنٹ آف دا فیو بائی دا فیو فار دا فیو, اپنے ہی مفاد کے لیے. یہ جو لوگ ہیں یہ 20-22 کروڑ یہ ایسے ہی خیراتی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہی بات ورلڈ بینک اپنی زبان میں کہہ رہی ہے, ہم اس کو اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی بات وہی جو پھر پہلی بات پہ آپ نے جو سوال اٹھایا نا مینیپولیشن یا جمہوریت, اس کا کہ پاکستان کی حکمرانی کو تبدیل کیجئے فرام گورنمنٹ آف دا فیو بائی دا فیو فار دا فیو ٹو گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل فار دا پیپل. اس کو تبدیل کیجئے. اس کے لیے ریفارمز چاہیے, تب یہ تبدیلی آئے گی. پولیٹیکل ریفارمز چاہیے, اکنامک ریفارمز چاہیے, ایڈمنسٹریٹو ریفارمز چاہیے. یہ ریفارمز لائیں گے. ہم ریفارمز کا تو نام ہی نہیں لیتے نا. ہاؤ ٹو اسکیپ گورنمنٹ آف دا فیو, اس کو گورنمنٹ آف دا پیپل کیسے تبدیل کیا جائے, اس کے لیے ریفارمز چاہیے. اور اس راہ پہ چلیں گے تو دنیا سکھاتی ہے کئی کون سے چیز ہے جو کرنی چاہیے کہ آپ گورنمنٹ آف دا فیو سے گورنمنٹ آف دا پیپل وہاں پہ چلے جائیں گے. یہ رونا ورلڈ بینک کی رو رہی ہے, کافی عرصے سے چل رہا ہے, لیکن سنتا کوئی بھی نہیں ہے. ابھی تک وہی ہے, سالوں سے, دہائیوں سے گورنمنٹ آف دا فیو چل رہی ہے. جو حال ہے پھر سب کے سامنے ہے. لیکن جو دوسری بات ہے, یہ تو بات ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ کو کہتے ہیں 10% آپ اپنا خرچہ کم کر دیجئے, بالکل صحیح ہے. اب فیڈرل گورنمنٹ کو دیکھیں نا, اب کل پتہ نہیں کہ جو پی ڈی اے والی حکومت تھی چند مہینے پہلے تک جو چلی تھی, کتنے 80 یا 100 تو وزیر تھے. یعنی ان کے پاس تو دفتر بیٹھنے کو نہیں تھا. بالکل وہ گاڑیاں تھی, وہ فلیگ چلانا تھا, اور جو باقی فیسلٹیز اور باقی ہے جا کے کرو, جو کچھ چاہیے آپ کو وہ آپ عوام پہ ہو, وہ وہاں سے حساب عوام کے ٹیکس پہ ہو, باقی آپ کا کام ہے. ٹھیک ہے, کچھ کو تو وزارتیں ملی, کچھ کو تو کچھ نہیں ملا نا. لیکن 100 وزیر, اگر آپ دیکھیں کہ جو 18 امینڈمنٹ ہوئی ہے 18th امینڈمنٹ, اس کے بعد 12 سے زیادہ وزارتیں نہیں ہونی چاہیے فیڈرل گورنمنٹ میں, میکسیمم 12. اب 12 کے بجائے آپ نے 1000 وزیر رکھے, پھر وہ سیکرٹری بھی ہو گئے, پھر ایڈیشنل سیکرٹری بھی, پھر ان کے جو نیچے والے اور چلے گئے. تو یہ ٹاپ ہیوی ہو گیا ہے نا, سینٹرلائز ہو گیا ہے. پاکستان کو ڈی سینٹرلائز کرنا چاہیے, نہ کہ سینٹرلائز کرنا. یہ غلط تصور ہے کہ سینٹرلائزیشن سے پاکستان بہت مضبوط ہوگا, نہیں ہوگا. شاہ صاحب اس میں ایک سوال, ضمنی سوال آتا ہے. انگریز نے فرنگی ہو کے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا. ریلوے دیا, روز سکھر بیراج دیا, ایجوکیشن, ماڈرن ایجوکیشن سے متعارف کروایا, سسٹمز دیے. ہم نے ان کو اجاڑ نہیں دیا. 16,000 کلومیٹر ریلوے دی تھی, اب 10,000 رہ گئی ہے. ایجوکیشن سسٹم اتنا تکڑا دیا, ہندوستان نے اس کو فالو کیا, اس کو ریٹین کیا, اس میں جو تھے نکتے بکتے ٹھیک کیے, باقی اس کو رکھا. میونسپلٹی سسٹم ایسا تھا کہ گاؤں میں جہاں بجلی نہیں ہوتی تھی وہاں ٹاؤن کمیٹی کے یا یونین کمیٹی کے لوگ گولے کیروسین آئل والے گولے جلاتے تھے گلیوں میں روشن کرنے کے لیے. صبح سویرے بندی آ جاتے تھے, سڑک کلیئر کرنے کے لیے, نالیاں کلیئر کرنے کے لیے اوپن ڈرین سسٹم تھا, صفائی ہوتی تھی, اس میں چھٹکار ہوتا تھا. ہم کہاں چلے گئے ہیں صاحب؟ دیکھیں, ایک بار ہم نے کی ہے, شاید پہ انشاءاللہ ایک بار اور ہم کریں گے ڈسکشن. ترقی کے لیے ایک کلچر چاہیے. ہاں, کلچر از دا فاؤنڈیشن, بنیاد ہے. وہ جو لوگ انگریز جو آئے تھے وہ ان کے ہاں وہ کلچر تبدیل ہو چکا تھا پہلے ہی, وہ ریفارم ہو چکے تھے. ان کے ہاں ریفارمز جو تھے وہ 18ویں 19ویں صدی میں آ چکے تھے,
ان ریفارمز کے بدولت یہ ویلیو سسٹم آئی. ایمانداری, ہارڈ ورک, ورک ایتھکس, اکاؤنٹیبلٹی, رسپانسبلٹی, یہ ویلیوز ہیں, یہ قدریں ہیں, یہ اخلاقی قدریں ریفارم سے آتی ہیں. وہ کلچر پیدا کر چکے تھے, اس کلچر کی وجہ سے اس کلچر نے ان کو مضبوط کیا, اس میں یہ کوالٹیز لوگوں میں ڈالی. ایمانداری ہو, محنت ہو, ورک ایتھکس ہو, ذمہ داری کا احساس ہو, اکاؤنٹیبلٹی ہو. ہم میڈیول ہے, ہم نے وہ ریفارمز کیے نہیں. ہمارا کلچر وہی ہے پرانا جو مغل بادشاہوں کا ہوتا تھا. ہم ابھی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ مغل بادشاہ اگر سارے ہندوستان پہ ہوتے تھے, ہم نے ایک ٹکڑا جو ہے وہ مغل امپائر کا یہاں لے آئے ہیں, اور نام ہم جو بھی دے دیں ہے وہی ہوا کہ جی کو مغل بادشاہ کا, مغل سلطنت کا کوئی نہ کوئی نمائندہ ہمارے ہاں وہی نظام چلا رہا ہے. وہ کلچر نہیں ہے. اب آتے ہیں یہ جو باتیں, اب ویسے دیکھیے کون کرے گا, 100 وزارتیں تو یہ خود کو کرنے والوں کو آیا کوئی خیال جو کرتے تھے کہ بھائی یعنی ان کو تو ایک کمرہ نہیں ملتا. ایک اور سوال اس میں, آپ چونکہ ماشاءاللہ جانتے ہیں ہر چیز, کسی اور ملک سے اگر ہمارا موازنہ کریں تو لیڈرز جو پاور میں آئے ہیں, جو پاور سے پہلے غریب تھے پاور میں آئے ہیں, اور ویزیبلی ان کی ملکتیں باہر ہیں, پراپرٹیز ہیں, فلتھی رچ ہو گئے ہیں, شاہکار ہو گئے ہیں, قوم پھر بھی ان کے پیچھے. اس کا مقصد ہمارا نیشنل کریکٹر بھی بڑا کوسچن مارک ہے. آپ نے ایک سوال اٹھایا, میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں اور پھر ہم بات کریں گے کہ وہ NFC ایوارڈ کو اور 18th امینڈمنٹ کو نہیں چھیڑنا چاہیے, اس سے نقصانات ہوں گے. لیکن آپ نے جو کہی تھی کہ امیر حکمران ہو جاتے ہیں, اور جس طرح ورلڈ بینک نے کہا, آپ نے بھی کہا, افریقہ میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں. دنیا میں بڑے بدنام ہوئے وہ لوگ. ایک وہ ڈومینیکن ریپبلک کا ہوتا تھا بابا ڈاک. بابا ڈاک جو ہوتا تھا وہ ایک ڈکٹیٹر تھا, کئی سال حکومت کی, اور ڈومینیکن ریپبلک لوگ کھا پی کے وہ باہر دوسرے ملکوں میں پیسے لے جاتا تھا. وہ ڈکٹیٹر تھا. اس کے بعد اس کا بیٹا ہو گیا, وہ بھی اس کو کہتے تھے بیبی ڈاک. اس کے تو بابا ڈاک اور بیبی ڈاک دونوں نے ملک کو لوٹا. اچھا, اور ڈومینیکن ریپبلک وہ ملک ہے جس کو آزاد ہوئے 220 سال ہو چکے ہیں. یعنی امریکن کانٹیننٹ میں میکسیکو, برازیل, ارجنٹینا, کیوبا, یہ جو ممالک جتنے بھی ہیں یہ سب غلامی میں تھے اسپین کی, اور آزادی اس نے اب ڈومینیکن ریپبلک اور ہیٹی سب سے پہلے انہوں نے آزادی لی. تو ساورن انڈیپینڈنٹ کنٹریز برازیل سے پہلے, ارجنٹینا سے پہلے, میکسیکو سے پہلے, لیکن اس کا ملک کا مستقبل جو تھا وہ ان ڈکٹیٹرز اور کرپٹ لوگوں کے ہاتھ میں تھا. بابا ڈاک اور بیبی ڈاک, ٹھیک ہے. ایک دوسرے ملک ہے انگولا, بڑا امیر ہے, تیل میں, گیس میں, ڈائمنڈز میں, یورینیم میں, بہت امیر. وہاں ایک صاحب ان کے ڈکٹیٹر جو تھے وہ 40 سال تک حکمران رہے. اچھا, اس کی جو بیٹی ہے افریقہ میں سب سے امیر جو ینگیسٹ بلینئر, کم عمر میں بلینئر ہو جانا, وہ جو ڈکٹیٹر تھا انگولا کا, اس کی بیٹی جو تھی وہ جو باپ کی حکومت تھی ہر ایک میں اس کا شیئر ہوتا تھا کمپنی میں, اور اپنی کمپنیاں بنائیں. اب وہ پرتگال میں رہتی ہے اور شی از اے بلینئر, اور انگولا والے وہ کئی بار اس کو حساب کتاب کوشش کرتے ہیں اس کو لانے کی, وہ نہیں آتی. یہ ہوتا ہے ملک کی حکمرانی کو کس طرح ضائع کرنا, اور اپنے لیے. دنیا میں یہ 2 بڑی بدنام بڑی مثال اور بھی ہے, یہ تو بہت مثالیں. اور لوگ سمجھیں گے کہ وہی جو
यूरोप वालों के ले आए ना यहाँ, अकाउंटेबिलिटी किधर है, जिम्मेदारी किधर है, ईमानदारी किधर है, और ये वर्क एथिक्स किधर है। जितनी आपको जिम्मेदारी हो, जितनी पावर हो, उतनी आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है। गरीब लोगों पर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, उनको कोई पावर नहीं होता, तो उनको आप अकाउंटेबल क्या ठहराएंगे? अकाउंटेबल वो होता है जिसको पावर और अथॉरिटी हो। आप ही ने बताना है कि हाँ आपने सही किया या नहीं किया। तो बात यह है कि हमें वो जो कल्चर है वो कल्चर नापेद है, और उस कल्चर को बनाने के लिए जो करना चाहिए वो हमारी तरफ से कोई हुकूमत, न कोई रिफॉर्मर है, न हुकूमत इस तरफ तवज्जो दे रही है। हर एक इसमें खुश है कि गवर्नमेंट ऑफ द फ्यू, बाय द फ्यू, फॉर द फ्यू, यही चलता रहे। नाज़रीन, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक। शाह साहब, हमास इसराइल वार, जंग, अब जंगबंदी होते ही इसराइल ने फिर हमले शुरू कर दिए हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी दुनिया को क्या हो गया। इतनी मॉडर्न वर्ल्ड है और बड़े बड़े फिलासफर पैदा हुए हैं, और अभी वो ज़माना है, हमने क्या कुछ नहीं बनाया, सब चांद तक पहुंच गए हैं, पता नहीं क्या कुछ हो गया है। मगर कोई इस मामले पे, दुनिया के कोई मुल्क और कोई लीडर इस मामले पे वो उस कमिटमेंट के साथ बात नहीं करता जिसमें इसको सबसाइड हो या ये जंग ख़त्म हो। ये इंसान दुश्मनी वाली जो रवाया है, तो ये क्या आगे जाके देखें ना, एक तो ताकत ठीक है, हम फिजिकल देखते हैं किसके पास ताकत है, मगर एक अल्लाह के पास भी ताकत है। तो इवेंचुअलिटी में उसका जब तहर्रुक में आ गया कानून, तो हम क्या होगा, आफ्टर ऑल क्या बनेगा? इसराइल हो या कोई और मुल्क हो, भाई इस तरह कोई होता है? इंसान, आम इंसान ने क्या आपका कसूर किया है? ये जो ट्रेजिडी है, अब तो 2 महीने होने को है, और ये फ़लस्तीनियों पे जो गाज़ा के हैं, ये जिस अंदाज से उन पे बमबारी हो रही और टॉर्चर और किलिंग्स, और वो वेस्ट बैंक में वाले जो हैं उनके साथ भी मिलिट्री ऑक्यूपेशन है उनका, मिलिट्री गवर्नमेंट है, उसके अंदर वो काम कर रहे हैं, माशाल्लाह लगा हुआ है वहाँ पे वेस्ट बैंक में भी। अब ये है कि ये सारा कुछ हो रहा है ना, हकीकत यही दुनिया ने सब देखा है। ये सब जो हो रहा है, ये ऐसे इतना जुल्म ज़्यादती, इतना लंबा अरसा जो आप कह रहे हैं ना, 21वीं सदी, इतने रोशन, मॉडर्न, डेमोक्रेटिक सब कुछ होने के बावजूद देख रही है ये जुल्म और ज़्यादती हो रही है, लेकिन कोई उसको रोक नहीं पा रहा है। वो क्यों नहीं रोक पा रहा है? क्योंकि वे एक बार हमने बातें की थी ना यूनिपोलर वर्ल्ड की। ये यूनिपोलर वर्ल्ड है ना, अमेरिका यूनी पावर है और यूनिपोलर वर्ल्ड का मालिक है, और वो इजराइल को, ये बाइडेन साहब जो है वो 100% क्या 200% उसको पीछे सपोर्ट कर रहा है। और बात यह है यूनिपोलर वर्ल्ड इतनी ऊपर है, बाकी जितने भी हैं वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते, उसको रिक्वेस्ट करते हैं वो नहीं सुनता। आजकल जो है जिस अंदाज से वो इजराइल की पुष्टपनाही में जितना अमेरिका है, और ख़ास तौर पर ये जो अमेरिकी सदर है आजकल, ऐसा कोई अमेरिकी सदर इजराइल की पुष्टपनाही पे इतना नहीं रहा है जितने ये बाइडेन साहब हैं। सपोर्ट दूसरों ने भी की है। वो ज़माना ऐसा भी था कि अमेरिका पे एतबार होता था कि इजरायली और फ़लस्तीनियों के दरमियान आप तस्फिया कराओ, दोनों का फेथ होता था कि हाँ आप मुनसिफ हैं, आप पे एतबार है, आप पे ट्रस्ट है, और हमें मिलाए थे 2 बार। इसी तरह एक कैंप डेविड एग्रीमेंट हुआ था और एक ओस्लो अकॉर्ड्स हुए थे, वो भी अमेरिका बीच में पड़ा था। उस वक्त फ़लस्तीनियों का, पैलेस्टाइन के लोगों का फेथ था। लेकिन अब ये जो बाइडेन साहब हैं, इन्होंने एक
ایک پارٹیزن شپ، یک طرفہ اتنی بے تحاشا اس کی مدد کی ہے، بلائنڈ سپورٹ، کہ اب تو کسی کا فیتھ نہیں رہا ہے، نہ عربوں کا، نہ مسلمان ملکوں کا، نہ اور کئی ممالک ہیں جن جو عرب بھی نہیں ہیں، مسلم بھی نہیں ہیں، لیکن وہ انسان دوستی کے لاتے سے دیکھتے ہیں کہ انسانوں پہ اتنی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اور وہ ہو رہی ہے چونکہ وہ جو بائیڈن صاحب جو ہیں وہ ان کے پشت پناہی پہ کھڑے ہیں کہ کوئی اسرائیل پہ کچھ ہوگا ہم آ جائیں گے، اور امریکہ اتنا یونیپولر ورلڈ، اتنا پاورفل ہے، تو نہ رشیا مقابلہ کرتا ہے، نہ چائنا اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ عرب یا مسلم ممالک کرتے ہیں، وہ منتیں کرتے ہیں، ریزولوشنز کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، لیکن بائیڈن صاحب جو ہیں وہ نہیں ہوتے. یعنی یہ جو ہے امریکہ کو نقصان بھی بے تحاشا ہوا ہے اس سے. یہ بائیڈن صاحب کی جو پالیسیز ہیں امریکہ کے خلاف عرب اور مسلم ملکوں کے علاوہ دوسرے ملکوں میں بھی، کہ آپ جان بوجھ کے یہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، وار کرائمز ہیں، جنگی جرائم ہو رہے ہیں. یہ دنیا میں اکثر لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو اسرائیل کر رہا ہے یہ جنگی جرائم ہیں. دیز آر کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی، انسانیت کے خلاف ظلم زیادتی ہو رہی ہے. اس میں بھی وہ اسی لیے یہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ امریکہ کا سپر پاور جو ہے اس کا صدر اس کے پیچھے ہے. سب سے بڑی افسوسناک بات یہ ہے، جتنا آدمی نیتن یاہو کو کرٹیسائز کرے، افسوس تو یہی ہے اتنی امریکہ نے اپنی جو ویلیوز تھی، اس کے اپنے اقدار جو تھے، اپنے آئین کو پڑھے، امریکی کانسٹیٹیوشن کو. میں امریکن ہسٹری کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے اس کی جو ویلیوز ہیں ان کی وائلیشن خود ہو رہی ہے. امریکہ کا صدر اپنے امریکی قانون میں آئین کی جو ویلیوز ہیں، جو اقدار ہیں، اس کی وہ وائلیشن کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہو کے کرو. بچوں پہ 6,000 کے قریب بچے مارے گئے ہیں، کوئی 3-4 ہزار کے قریب عورتیں ماری گئی ہیں، 14-15 ہزار لوگ مارے گئے ہیں سویلینس، جن کا کوئی تعلق نہیں تھا لڑائی جھگڑے سے، اور وہ ایک جگہ وہ کنفائنڈ ہے، ایک کیمپ ہے اندر، کہیں جا نہیں سکتے، اوپر سے بم گر رہے ہیں. یہ پاکستان، یہ کیا دنیا میں کئی مثالیں ایسی پڑھی ہیں. منگولوں کے ظلم و زیادتی بھی دیکھے، اور جو دوسرے ظلم و زیادتی تاریخ میں پڑھے ہیں. آنکھوں دیکھا حال جتنا آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کم ہی کسی دنیا میں اس قسم کی کوئی مثال ملتی ہوگی. اب یہ ہے کہ اس کو بند کیسے کیا جائے. کرنے کے طریقہ تو ہے. یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل ہے، اس میں 2-3 بار ریزولوشن پیش کیے گئے ہیں کہ بھائی سیز فائر کرو، بند کرو لڑائی، ختم کرو. امریکہ ویٹو کرتا ہے اس کو. 2-3 بار ریزولوشنز آئے مختلف ممالک کی طرف سے، لیکن وہ ویٹو ہو جاتا ہے امریکہ کی طرف. نہیں، سیز فائر نہیں کرے گا. جب تک نیتن یاہو جو ان کے وزیر اعظم ہیں، جب تک وہ چاہے گا وہ بم باری کرتا رہے، مارتا رہے، اور امریکہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنے نہیں دیتا سیکیورٹی کاؤنسل میں ویٹو استعمال کر کے. یہ نقصان تو آگے چل کے جو ہونا ہے. اور اس نے ایک لحاظ سے جو ایک دوسرا محاذ جو پیدا ہو رہا ہے نا، ہر ایک کو یہ ڈر ہو گیا کہ یہ ہاتھی جو ہے، اس ہاتھی کو کون روکے گا. باقی دوسرے جو جانور اکٹھے ہو جاؤ نا، کیونکہ یہ تو اکیلے تو اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. اب جس انداز سے کر رہا ہے، عراق میں کیا، لیبیا میں کیا، افغانستان میں کیا، سیریا میں کیا، یہاں فلسطین اور غزہ میں ہو رہا ہے، تو روکنے کے لیے باقی دنیا کے جو ممالک ہیں، ایک بار ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ برکس جو بنی ہے مثلا، کہ اس میں اب 11 ممالک ہو گئے، 5-6 اس میں مسلم ممالک ہیں، اور باقی روس بھی ہے، پھر چین بھی ہے، پھر انڈیا بھی ہے، پھر برازیل بھی ہے، ساؤتھ افریقہ بھی ہے، سعودی عرب بھی آ گیا، UAE بھی آ گیا، ایران بھی آ گیا، ایجپٹ بھی آ گئی. تو یہ سب اس لیے ملے ہیں. اور بھی وجہ ہے اکنامک، لیکن پولیٹیکل وجہ بھی ہے کہ بھائی ہم سب ملیں،
इकट्ठे हों तो शायद ये जो हाथी है इसको कोई रोकने का इंतज़ाम हो जाए, वरना तो ये जा रहा है सबके ऊपर और हर एक को इसने मुसीबत में डाला हुआ है। तो यही है इस वक्त जो है बेहसी जो है और हेल्पलेसनेस फ़लस्तीनियों की भी है, अरब ममालिक की भी है हेल्पलेसनेस, मुस्लिम ममालिक भी है। वो ओआईसी वाले भी मिले, 57 मुल्क के कुछ नहीं कर पाते। वो 22 लोगों की मुल्कों की है अरब लीग, वो भी मिले, कुछ नहीं होता। अभी स्पेन में एक और मीटिंग हुई, लेकिन बाकी यूरोप वाले भी इस पे हैं, रूस भी चाहता है, चीन भी चाहते हैं, अरब ममालिक भी चाहते हैं, मुसलमान मुल्क भी चाहते हैं, साउथ अमेरिका भी चाहती है, अफ्रीका भी चाहती है कि लड़ाई बंद करो। एक अगर नहीं चाहता तो एक इजराइल के वज़ीर आज़म और अमेरिका का सदर बाइडेन, ये दो नहीं चाहते। बात यह है कि इसका हल निकालने दुनिया इसलिए परेशान है कि कोई न कोई अल्टरनेटिव वर्ल्ड होना चाहिए। ये यूनिपोलर वर्ल्ड ने तबाही फैलाई हुई है, कोई इसको रोकने वाला नहीं है। कोई मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, बाईपोलर वर्ल्ड हो, इसलिए कोशिश हो रही है कि शायद, और वो वही है, सिक्योरिटी काउंसिल पे कोई प्रेशर हो, किस अंदाज से इजराइल बजाय खुद इतना मसला नहीं है, वो तो हैंडल हो जाएगा। असली मसला वही है उसके पीछे जो, और वो भी एक आदमी है सदर। खुद अमेरिकी हुकूमत के लोग जो हैं वो भी बेजार है बाइडेन साहब की पॉलिसीज से। स्टेट डिपार्टमेंट वाले डिप्लोमेट्स जो हैं, USAID के दूसरे लोग मुआशरे के, वो आदमी इतनी ज़िद पे है, बुढ़ा आदमी तो है लेकिन इतनी ज़िद पे है, लेकिन वो इन जंगी जराइम में और ये इंसानियत के ख़िलाफ़ जो जराइम हो रहे हैं, वार क्राइम्स हो रहे हैं, इसमें बदकिस्मती से इजराइल के सबसे बड़ी सपोर्ट उनकी है। और अगर यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल कुछ करें तो फिर कोई तदारक हो सकता है, वरना ये जुल्म ज़्यादती फ़िलहाल बंद होती नज़र नहीं आती। नाज़रीन, प्रोग्राम इख्तिताम पसीर हुआ। ये प्रोग्राम आप आज यानी हफ्ते को देख सकेंगे 7 बजे न्यूज़ के बाद, और फिर ये रिपीट होता है रात को 12 बजे और नेक्स्ट डे 2 बजे के बाद। नाज़रीन, हम दूसरा प्रोग्राम करते हैं अंग्रेजी में पर्सपेक्टिव्स, वो हर थर्सडे को शाम को 7 बजे की खबरों के बाद, और वही रात को 12 बजे, और नेक्स्ट डे वो 2 बजे के बाद। खुदा हाफिज।